بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس دوسرے سیشن میں ہمارے سامنے اس کتاب کا سوال نمبر 108 ہے۔ اس کتاب میں کل 116 سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں، جس میں ہم اس وقت سوال نمبر 108 کا سوال اور 108 کا جواب پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، اپنے نوجوان بچوں کو کچھ پدری نصیحتوں سے نوازیں۔ پدری یعنی باپ کی نصیحت، پدر پسر ہے کہ نہیں، پسر بچہ اور پدر باپ فارسی، خیر اردو میں استعمال ہے۔ اپنے نوجوان بچوں کو کچھ باپ جیسی نصیحت، جیسے باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، ایسے ہی آپ کچھ نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو نصیحت فرما دیں جو ان جماعتوں کے یعنی فرقوں اور ٹولیوں کے جھانسے میں آ کر ان سے وابستہ ہو گئے ہیں اور انہی کی دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، بہت سارے نوجوان ہیں اہل حدیث سلفی منہجی، لیکن جھانسے میں آنا، کیونکہ جھانسے میں لانے والا کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور آج کل تو فتنوں کا دور ہے، میڈیا کی طاقت ہے، جو جتنا زیادہ اس میڈیا کا استعمال کر کے اپنی فکر کو، اپنی رائے کو، اپنے نظریے کو اور اپنے منہج کو پھیلانا چاہتا ہے پھیلاتا ہے۔ راستے کھلے ہوئے ہیں، دونوں پٹ دروازے کے ایک دم کھلے ہوئے ہیں، جیسا بھی چاہے آدمی جو چاہے پھیلاتا ہے۔ تو اب لوگوں کو جھانسا دینے والے بہت سارے لوگ ہیں، یعنی ورغلانے والے، بہکانے والے لوگ موجود ہیں۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے نوجوان آئے دن جھانسے میں آ کر بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ دیکھو اہل حدیث نوجوانوں کو کتنے ایسے آپ کو ہو یہ رہا ہے کہ کوئی خارجی فکر کا آدمی اسے جھانسا دے کر خارجیت کی راہ پر ڈال دے رہا، جہاد کے نام پر، خلافت کے نام پر، اسلامی حکومت کے نام پر، اقامت دین کے نام پر کیا کر رہا ہے، اسے خارجیت، تکفیر اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز کی باتیں کرنے کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ کوئی شکیل بن حنیف کا فتنہ نکلتا ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور نوجوانوں کو جھانسے میں لا کر شکیل بن حنیف دربھنگوی بہاری کو مہدی علیہ السلام منوانے کے لیے پروپیگنڈے کرتا ہے، جال بنتا ہے، شبہات پھیلاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے نوجوان شکیل بن حنیف کے فتنے میں پڑھ کر شکیلی بن جاتے ہے کہ نہیں؟ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو جو مختلف فرقوں کے جھانسے میں آ کر ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور انہی کی دعوت دینا اور انہی کی دعوت کو آگے بڑھانے کا کام شروع کر دیتے ہیں، آپ ان بچوں کو باپ کی طرح کچھ نصیحت کر دیجئے۔ شیخ صالح فوزان جواب میں کہتے ہیں، ہم تمام مسلم نوجوانوں، بالخصوص اس ملک کے نوجوانوں یعنی سعودی عرب کے، کیونکہ سوال جواب یہ سب سعودی عرب میں ہوا ہے۔ دیکھیں یہ سوال جواب سعودی عرب میں ہوا ہے، پوری کتاب جو سوال جواب کا مجموعہ ہے یہ وہیں سعودی عرب ہی کا ہے۔ تو سعودی عرب میں ہونے والی ان باتوں کو، سوالات کو، جوابات کو آج ہم ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں۔ ایسا کیا ہے کہ وہاں کی چیز ہے ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق کسی سماجی مسئلے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عقیدے اور منہج سے ہے جو پوری دنیا میں ایک جیسا ہے۔ ایک عقیدہ ہے، ایک منہج ہے، ایک راستہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے۔ تو وہ راستہ ایک ہی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو اسی راستے پر چلنا ہے۔ اس کے خلاف جتنے بھی راستے ہیں سارے راستے غلط ہیں، باطل ہیں، اپنے باطل اور غلط ہونے میں کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ راہ حق کے خلاف تو ہیں وہ۔ اس لیے یہ منہج کی اور اصول کی بات ہم
دنیا میں کہیں بھی رہیں گے پڑھیں گے تو وہ ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ ساری دنیا کو توحید کی راہ پر چلنا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم کہیں کے بھی ہوں، ساری دنیا کو نبی کی سنت پر صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے، چاہے مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم کوئی بھی ہو، اور ہر دور میں ہر زمانے میں، وہ 2000 سال ہو 3000 سال ہو 5000 سال ہو 10,000 سال ہو، ماضی ہو حال ہو مستقبل ہو، سب کو ایک ہی۔ تو منہج عقیدے میں کوئی دو مسئلہ نہیں ہے، یہ سماج کے اپنے الگ الگ اختلافات نہیں ہیں کہ ہر سماج کی برائیاں الگ ہوتی ہیں، ہر سماج کی بدعتیں الگ ہوتی ہیں، ہر سماج کے رسم و رواج الگ ہوتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ تو منہج اور عقیدے کی کتابیں پوری دنیا میں ایک جیسی ہوتی ہیں، اس میں کسی علاقے اور کسی وطن یا کسی عرب عجم کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ورنہ سماجی رسم و رواج ہر جگہ کے الگ ہیں۔ یہاں جو رسم و رواج ہیں ہو سکتا ہے خود اسی ملک کے دوسرے صوبوں میں نہ ہو، دوسرے شہر میں نہ ہو، دوسرے ملکوں میں نہ ہو، تو ایسا ممکن ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سعودی عرب کی باتیں اور وہاں کے سوال جواب آپ کو یہاں پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ منہج کی باتیں پڑھنے ہی کی کیا ضرورت ہے، کہاں یہ فرقے یہاں پائے جاتے ہیں۔ ہم نے اس پر بار بار بات کی ہے، اور شیخ جمال بن فرحان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ان فرقوں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، یہ فرقے آج گرچہ اس نام سے موجود نہیں ہے، لیکن ان فرقوں کی جو فکر ہے، ان کا جو باطل نظریہ ہے، وہ آج موجود ہے، مختلف ناموں سے، مختلف شخصیتوں کے حوالوں سے، مختلف الگ دوسرے ناموں کے فرقوں کے یہاں وہ چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے اصل میں منہج نام نہیں، منہج کے فساد کو جاننا ضروری ہے۔ کسی بھی نام سے وہ منہج کا فساد دنیا میں عام ہوتا ہو تو ہمیں اس سے آگاہ رہنا اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو ہم تمام مسلم نوجوان پوری دنیا کے جہاں بھی مسلم نوجوان ہیں سب کو، اور خصوصیت کے ساتھ سعودی عرب اس ملک کے نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ غلطی سے رجوع کر لیں، غلطی سے رجوع کر لیں۔ اخوانیت کی راہ پر چلے گئے ہے نا، صوفیت کی راہ پر چلے گئے، قطبیت سروریت کی راہ پر چلے گئے ہے نا، صوفیت کی راہ پر چلے گئے، جماعت تبلیغ فرقہ تبلیغ کی راہ میں نکلنے کے لیے بہت زیادہ جذباتی ہو گئے۔ میں سب کو نصیحت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لیں، واپس آ جائیں، پلٹ جائیں، آ جائیں اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کی راہ پر، اور جماعت اہل سنت و جماعت اور فرقہ ناجیہ سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ میں سب کو دعوت دیتا ہوں۔ شیخ جمال شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو جماعت اہل سنت و جماعت اور فرقہ ناجیہ ہے جس کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ سب اس سے جڑ جائیں، اس کا مصداق الحمدللہ اس دور میں علماء قائدین اور عوام الناس سمیت ہمارے پورے ملک کا منہج و عقیدہ ہے۔ اور جاؤ پوری دنیا کے سامنے شیخ صالح فوزان کی یہ بات اتھارٹی رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء، ہمارے ملک کے علماء، ہمارے ملک کے قائدین یعنی حکمران، یعنی جو بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، امراء ہیں، یہ سب، اور عوام بھی، ملک کی پبلک بھی، عوام بھی، ان سب سمیت ہمارا ملک اس منہج کا علم بردار ہے۔ اور واقعی روئے زمین پر ایک بہت نمایاں بات ہے۔ انفرادی، شخصی، افرادی کوئی کمی بیشی غلطی ہونا الگ چیز ہے، ایک مشن کی بات۔ اب یہ بات ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی یہ تقریر یا آپ کی یہ ریکارڈنگ ویڈیو جب لوگوں کے سامنے آئے گی، لوگ کھڑے ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے علماء قائدین عوام الناس سمیت ہمارے پورے ملک کا منہج و عقیدہ سلفیت ہے، یہ شراب چل رہی ہے، یہ گانے چل رہے ہیں، یہ سینما چل رہا ہے، یہ بے پردگی چل رہی ہے، یہ ڈرائیونگ چل رہی ہے، اور یہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، یہ سلف کا منہج۔ لوگ ایسا لگتا ہے کہ کچھ سمجھتے نہیں یا سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ملک کا جو آئین ہے، جو دستور ہے، علماء کی جو دعوت کا جو منشور ہے، کیا اس میں یہ ہے کہ گانے بجانے ہوں؟ کیا اس میں ہے کہ فلمیں ہوں؟ کیا اس میں ہے کہ شراب ہو؟ کیا اس میں ہے کہ بے پردگی ہو؟ بھئی یہ غلطی ہے لوگوں کی، یہ لوگوں کی اپنی غلطیاں ہیں، یہ لوگوں کی اپنی خطائیں ہیں، اور خطاؤں سے غلطیوں سے کون سا معاشرہ پاک رہتا ہے؟
کیا کسی عالم نے اس کی تائید کی ہے کہ شراب پی جائے؟ کیا کسی عالم نے اس کی تائید کی ہے کہ فلمیں چلیں؟ کیا کسی عالم نے اس کی تائید کی ہے کہ بے پردگی رہے؟ کیوں اس کو تھوپا جاتا ہے؟ کس معاشرے میں غلطیاں نہیں رہتی ہیں، گناہ کے کام نہیں ہوتے چھوٹے بڑے؟ اور یہ بھی بات اس شرط کے ساتھ کہی جا رہی ہے آپ کے سامنے کہ اس شرط کے ساتھ کہ یہ جو باتیں جتنی کہی جاتی ہیں یہ حقیقت میں ہوں تب، ورنہ بہت ساری باتیں تو بے سر پیر کی پھیلائی جاتی ہیں۔ شراب والا مسئلہ بھی، شراب کی دکان والا چل رہا ہے۔ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، نہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم جائیں تبصرہ کرنے کے لیے، ہمارا مقصد ہے اصول اور منہج کو پڑھنا اور باطل منہج کی تردید کرنا۔ سچائی اور حقیقت کچھ اور ہے اور اسے دنیا میں عام کسی اور رنگ میں کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شراب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں مفتاح کل شر ہے نا، ام الخبائث ہے نا، اور اللہ کے نبی کی اور جو حدیثیں شراب کی مذمت میں، اس کی قباحت، اس کی شناعت اور اس کے گھناؤنے پن کے بارے میں جو چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ کام صحیح، یہ کام غلط ہے، جرم ہے، لیکن اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کیسے یہ منہج سلف کا منہج ہو سکتا ہے؟ یہ منہج ہے، یہ عمل ہے، اور یہ عمل ہے تو کن کا عمل ہے؟ ہر سماج میں، ہر معاشرے میں غلطیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے تو کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نبی کے صحابہ کرام کے زمانے کا منہج صحیح نہیں تھا، صحابہ کرام کا منہج نعوذ باللہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ زناکاری کے واقعات ہیں، شراب پینے کے واقعات ہیں، چوری کرنے کے واقعات ہیں، تو کیا اس آدمی کو ہم اس بات کو سن کر کے کیا اس آدمی پر کو ہم برداشت کریں گے؟ اس کو سمجھائیں گے نا کہ کسی معاشرے میں انسانی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ملک کا آئین اور دستور اصل کیا ہے؟ کتاب و سنت اور سلف صالحین کا منہج۔ اسی پر امت کے حکمران، ملک کے حکمران ہیں، اسی پر امت کے ملک کے علماء ہیں، قائدین ہیں، مفتیان ہیں، اور پورے ملک کے عوام اسی کے پابند ہیں۔ کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کی غلطی ہے، کوئی شخص غلطی کر رہا ہے، کوئی شعبہ غلطی کر رہا ہے، وہ غلطی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا من رضی و تابع، وہ شخص اصل میں مجرم ہے جو ان تمام شر و فساد سے راضی ہو اور اس کی متابعت کرے، یعنی اسی پر چلے، پیروی کرے۔ تو نہ ہم اس سے راضی ہیں، نہ ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ساری غلطیوں کو غلطی مانتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا اصل جو منہج ہے، ملک کا پورے دستور ہے، علماء، فضلاء، وزراء، عمراء، عوام، سب کا ایک ملک وہ یہی ہے، قرآن و سنت اور صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا راستہ۔ یہ اصل ہے ان کے یہاں۔ غلطیاں ہونے والی غلطیاں ہیں، جرائم ہونے والے جرائم ہیں، گناہ ہونے والے گناہ ہیں، اور اگر ان علماء سے کچھ غلطی ہو جائے، حکمرانوں سے کوئی غلطی ہو جائے، تو ان غلطیوں اور ان گناہوں سے ہمارا موقف کیسا ہونا چاہیے، کس سلسلے میں ہمارا موقف کیسا ہونا چاہیے۔ اب آج لوگ کہتے ہیں آپ فلاں بدعت پر رد کر رہے ہیں۔ ابھی نعمانی صاحب، سجاد نعمانی صاحب نے وہ جو ہے نا سورہ مزمل کی تلاوت کرنے کا اور لاکھوں لوگوں تک اس کو پہنچانے کا حکم دے دیا، اس پر علماء نے، بہت سارے علماء نے رد کیا کہ یہ بدعت ہے، غلط رہنمائی ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس پر تو رد کر رہے ہیں، سعودی عرب میں فلمیں چل رہی، اس پر آپ رد نہیں کر رہے۔ تو اس میں دو باتیں مجھے کہنی ہیں۔ ایک بات تو میں نے کہہ دی پہلے ہی کہ وہ یہ چیز ان کی منہج اور ان کے دستور کی نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ دوسری چیز، یہ بدعت ہے، آپ کا یہ دعوت دینا بدعت کی دعوت ہے، یہ دعوت بدعت کی ہے، یہ عمل کی غلطی نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور ایسے نازک موڑ پر۔ دوسری چیز، جیسے جمہوری ملکوں میں ہر آدمی آزاد ہوتا ہے، ہر آدمی ہر ایک کے خلاف زبان کھول دیتا ہے، حکمرانوں کی غلطیوں پر آندولن ہو رہے ہیں، حکمرانوں کے خلاف ڈیبیٹ چل رہے ہیں، حکمرانوں کے خلاف لوگ بد زبانی تک چلے جاتے ہیں، جس کی کسی بھی صورت پہ کبھی گنجائش نہیں۔ ایسے ہی آپ نے
اسلامی حکومتوں اور ان کے اماموں کے بارے میں بھی سمجھ رکھا ہے؟ ساری میڈیا کی دنیا یہی بات کہتی ہے کہ آپ یہاں ایسا کرتے ہیں وہاں ان کے خلاف ایسا کیوں نہیں کرتے؟ وہ اسلامی نظام ہے، ملک اسلام کے نظام پر قائم ہے، مسلمانوں کا امام ہے، ولی امر ہے، وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ سیکولر نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک اسلامی نظام کا ملک ہے۔ اسلامی نظام ہو، مسلمانوں کی جماعت جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ان کا امام ہو، تو ان سے ہونے والی غلطیوں پر تنبیہ کرنے کا ضابطہ کیا ہے، اس کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جمہوریت نہیں، ڈیموکریسی نہیں کہ ہر آدمی ہر ایک کے خلاف جیسے یہاں بولتا ہے اور اس کا اس ملک کے اعتبار سے آئینی قانونی حق ہے، ایسے ہی اسلامی ملکوں میں ہر آدمی زبان کھولے گا تو یہ آئینی قانونی اور دینی اسلامی حق نہیں بلکہ یہ خارجیت ہے، یہ خارجیت ہے، فساد فی الارض ہے۔ اس لیے یہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ یا تو اس مسئلے کو نہیں سمجھتے اور یا پھر خارجیت کی فکر کے ساتھ مسلمانوں کو ان کے خلاف اکسانے میں مدد کرتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، ایسے نہیں کی جا رہی ہے۔ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے کسی سے سوائے عقیدے اور ایمان کی بنیاد کے۔ مملکت سعودی عرب سے ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے۔ اللہ کی گھر خانہ کعبہ کا وجود وہاں ہے، مسجد نبوی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور سنت اور نبی کے صحابہ کرام کے منہج پر ملک قائم ہوا ہے، یہ ہمارا رشتہ ہے۔ اس لیے اس ملک کا دفاع کرنا، اصولی دفاع کرنا، علمی دفاع کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جمہوریت کی طرح سے، ڈیموکریسی کی طرح سے ہر آدمی اپنے حاکم کے خلاف، امیر کے خلاف، بادشاہ کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، وزیر اعلیٰ کے خلاف جیسے ہر آدمی زبان کھولتا ہے، اسلامی نظام میں ولی امر کے خلاف ایسا کرنا خروج ہے، بغاوت ہے، سروریت ہے۔ سروریت ایک بیچ کا راستہ ہے۔ سروریت جو ہے نا، وہ راستہ کیا ہے وہ خارجیت، اخوانیت ہی، لیکن وہ اس پردے کے نیچے ہے کہ سلفیت اور خروج اور سلفیت اور اخوانیت کے بیچ میں ایک راستہ نکالا جائے۔ تو ہے تو وہ سلفیت کے خلاف ہی، وہ خروج ہی ہے، وہ حسن بننا ہی کی فکر ہے، وہ سید قطب ہی کی فکر ہے، وہ مولانا مودودی ہی صاحب کی فکر ہے، کوئی الگ تو نہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے وہی رویہ جو جمہوری ملکوں میں ہر آدمی کو جمہوری ملک اپنے ملک کے آئین کے حساب سے اختیار ہوتا ہے، اسی انداز کا اختیار اگر ہم اسلامی ملکوں میں کرنا شروع کر دیں گے تو وہ خروج اور بغاوت کے دائرے میں آئے گا 100%، اور وہ جرم ہوگا۔ ایک اسلامی ملک قائم ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، امیر ہے، اس کی عوام کو، اس کی رعایا کو اس کے خلاف اکسایا جائے، بھڑکایا جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ ایسے ہی ایک بات اور بھی لوگ کہتے ہیں، کسی اور موقع پر اس کی وضاحت ہوگی، لیکن ابھی صرف اشارہ کرنا مقصد ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ولی امر ہے، سعودی عرب مان لیتے ہیں، تو وہاں کی جو عوام ہیں، اس ملک کے جو مسلمان ہیں، وہ اپنے امام کے خلاف بات نہ کریں، وہ اپنے امیر کے خلاف، اپنے بادشاہ کے خلاف ہے نا، مطلب برائیاں نہ کریں، بغاوت کا ماحول نہ بنائیں، خروج کا ماحول نہ بنائیں، لوگوں کو نہ اکسائیں، نہ بھڑکائیں، کیونکہ وہ ان کے ولی امر ہیں نا، ہمارے ولی امر تھوڑی نا۔ ہم ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، دنیا کے کسی ملک میں ہے، تو کیا سعودی عرب کا ولی امر کیا ہمارا ولی امر ہے؟ تو ہم ان کے خلاف اکسانے بھڑکانے کی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایسی بات کرنے والا جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے خود خروج کی راہ پر چل رہا ہے۔ یہ فکر خود خروج کی فکر ہے، کیونکہ یہ تو خروج عن السنہ۔ ہمیں سنت کی طرف تعلیم ملی کہ نہیں ملی ہے؟ مسلمانوں کی ولی امر ساری دنیا کے اندر ایک ملک ہے جو اسلامی نظام کے تحت قائم ہے اور اس کا ولی امر ہے، وہاں امن ہے، امان ہے، شانتی ہے، امن ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے نا، ہر طرح کا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ حرمین شریفین وہاں کی ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کے مسلمان حج، عمرہ، زیارت اور دیگر دینی عقدی مصلحتوں کے لیے وہاں جانا آنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہمیں اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ہم کسی دوسرے ملک کے باشندے ہیں تو کیا ہمیں اسلام سے، دین سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں امن و امان سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟
کیا ہمیں توحید سے، سنت سے، سلف صالحین کے منہج سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ وہ جس ملک میں جہاں موجود ہے وہاں ہمارے لیے الحمدللہ خوشی کی بات ہے، اور صحیح ایمان و عقیدے والے ایک جماعت ہے دنیا میں چاہے جہاں بستے ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ سلف کے منہج پر چلنے والے پوری دنیا میں دور نزدیک کم زیادہ جہاں بھی بستے ہوں وہ ایک جماعت ہے۔ یہ بات کہنا کتنی خطرناک ہے کہ کوئی کہے کہ ہمارے ولی امر تھوڑی نا، یہ بھی جمہوری نظریہ ہے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھ کر کے دنیا کے دوسرے ملکوں کے حکمرانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم نے اس اسلامی ملک کے امام اور امیر کے خلاف بھی بات کرنا اسی طرح سے روا اور جائز سمجھ لیا۔ ہمارے سامنے نہ سنت کی اہمیت ہے، نہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی ہدایات کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی کوئی اہمیت ہے جو آپ نے مسلمانوں کے امام اور ولی امر کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ تو سنت سے نکلنے والی بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ بات تو ضمناً آ گئی کہ علماء، قائدین اور عوام الناس سمیت ہمارے پورے ملک کا عقیدہ و منہج ہے، اور بات آ گئی کہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کا منہج ہی سعودی حکومت کا منہج ہے۔ سب توحید پر پروان چڑھ کر صحیح ڈگر پر گامزن ہے۔ دیکھا آپ نے، ملک کے لوگ، سارے لوگ سعودی عرب کے توحید پر پروان چڑھ کر صحیح راستے پر چل رہے ہیں، لہذا ہم اپنے معاملے میں روشن دلیل پر قائم ہیں۔ ہم اپنے معاملے میں روشن دلیل پر قائم ہیں، یعنی ابھی ڈاؤٹ میں نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں بھی کہ نہیں ہیں، دلیل کی روشنی میں حق پر ہیں، ہم توحید و سنت پر ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اسی جماعت کے نقش قدم پر چلیں جو صحیح منہج پر گامزن ہے۔ کس پر چلے؟ صحیح منہج پر چلنے والوں کی، اور فرقوں، جماعتوں، تحریکی دھڑوں اور مخالفین کی طرف التفات نہ کریں، یعنی نہ مڑیں، توجہ نہ کریں۔ یہ شیخ صالح فوزان ان فرقوں کے جھمیلوں میں پھنسنے والے نوجوانوں کو ایک باپ کی طرح نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز ہمارے ملک سے اس نعمت کو چھین لے گی۔ کون سی نعمت؟ کون سی نعمت؟ امن، امان، ایک عقیدہ، ایک توحید، ایک سنت، ایک راستہ، کوئی فرقہ نہیں۔ سعودی عرب میں داخل ہو جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ کس امن کے گہوارے میں آ گئے۔ نہ کسی مسجد کا کوئی الگ معاملہ ہے، نہ کسی مدرسے کا کوئی معاملہ ہے، نہ کسی عالم کا کوئی الگ معاملہ ہے، نہ کسی، کچھ نہیں۔ ساری منسٹریاں، سارے ادارے ایک ولی امر کے ساتھ سلف صالحین کے منہج پر چل رہے ہیں۔ یہ آئینی طور پر بات کر رہا ہوں ملک کے، باقی جو فتنے باہر سے آئے ہیں، کچھ لوگ متاثر ہو گئے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ تو ہے ہی ہے، اسی کی اصلاح کے لیے تو ساری کوشش چل رہی ہے۔ اچھا، تو ہمارے ملک سے اس نعمت کو چھین لے گی، ہماری جماعت کو منتشر کر دے گی۔ اگر ہم اس فرقے اس فرقے کے ساتھ گئے، اخوانیت کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ، اور سید قطب کے ساتھ، اور صوفیت کے ساتھ، اور فلاں کے ساتھ اگر ہم گئے تو یہ ہماری جماعت کو منتشر کر دے گی اور ہمارے دلوں میں جدائی ڈال دے گی، جیسا کہ افسوس آج صورتحال ہے۔ شیخ صالح فوزان نے افسوس جتایا اس وقت جب اس طرح کے حالات تھے، اور آج کل بھی حالات اسی انداز کے ہیں، بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب کی منسٹری نے وہاں کے ولاتی امور کی نگرانی میں الحمدللہ ان باطل افکار و نظریات کے خلاف بہت مضبوط قدم اٹھایا ہے، اور پورے مملکت کے گوشے گوشے میں اس خارجیت کی جڑوں کو کچلنے کا کام چل رہا ہے۔ کھلم کھلا خطابات اور دروس اور محاضرات اور دورات علمیہ ہو رہے ہیں، جس میں عوام الناس کو یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بغاوت کرنے کا انجام کیا ہے، بغاوت کا حکم کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ اور دیگر باطل فرقوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہے نا، تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ان لوگوں نے بین لگایا، کیونکہ ان کے یہاں عقائد میں انحرافات پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی تبلیغی نصاب کو، فضائل اعمال کو کھول کر کے دیکھے گا تو اسے اس کے شواہد جگہ جگہ نظر آئیں گے، بے سروپا واقعات، قصے، ضعیف موضوع روایات، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے پابندی لگائی کہ اس کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا، ان سرگرمیوں کو سعودی عرب میں بند رکھا جائے گا۔ اس پر بھی کافی واویلا مچا، شور مچا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دلوں میں جدائی ڈال دے گی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اخوانی ہے، وہ تبلیغی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اس طرح کا ماحول بن جائے گا، جیسا کہ آج افسوس صورتحال ہے۔ اس وقت نوجوانوں کے درمیان اور اس ملک میں دعوت سے نسبت رکھنے والے بہتوں کے درمیان
جو باہمی عداوت و دشمنی موجود ہے، در حقیقت انہی جماعتوں کو دیکھنے، ان سے دھوکہ کھانے اور ان کے افکار و نظریات کی ترویج و اشاعت کا نتیجہ ہے۔ دیکھا آپ نے، جو سعودی عرب میں آج اختلافات دکھائی دے رہے ہیں وہ انہی باہر سے آئی ہوئی پارٹیوں اور فرقوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، ورنہ ملک کا ایک نظام ہے، کوئی تبلیغی نہیں، کوئی رافضی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی اخوانی نہیں، کوئی ہے نا صوفی نہیں، کوئی عقلانی نہیں، ایسا کوئی الگ الگ نہیں ہے، سب ایک ہی۔ نوجوانوں اور بعض طلب علم یعنی علماء کے درمیان دشمنی کا بنیادی سبب بھی یہی ہے۔ بہت سارے عوام اور نوجوانوں کا بہت سارے وہاں کے علماء سے اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیوں ہوا ہے؟ اسی طرح کے باہر کے افکار آئے، ٹکراؤ ہو گیا، اختلاف ہو گیا، وہ الگ فکر کا ہے، یہ الگ فکر کا ہے۔ کہتے ہیں ورنہ اگر یہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے سعودی عرب کے عوام کو، اور اللہ کے عطا کردہ علم و بصیرت اور اس منہج دعوت پر مضبوطی سے کاربند رہتے، جسے اس ملک میں مجدد اسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دلیل اور بصیرت کی بنیاد پر قائم کیا تھا اور اسے آگے بڑھایا تھا، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم و رحمہم کے منہج و عقیدے کے مخالف ان جماعتوں اور ٹولیوں کی طرف نظر التفات نہ کرتے۔ دیکھا آپ نے، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوت تھی، اگر اس کو سمجھ کر کے اس پر باقی رہتے اور ہے نا کتاب و سنت، صحابہ تابعین ان کے منہج کو پکڑ کر کے رہتے، تو ان مخالف جماعتوں کی طرف، فرقوں کی طرف کبھی بھی توجہ نہ دیتے۔ لیکن افسوس کی کمزوری ہوئی اور ادھر ادھر لوگ منتشر ہو گئے، مائل ہو گئے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت پر آج دو صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، 2 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ، یعنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1206 میں ہوئی اور آج 1446 پہ ہم قدم رکھ چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ 240 سال ہو گئے۔ شیخ کہہ رہے ہیں 200 سال سے زیادہ کا عرصہ، یعنی تقریباً یہ کتاب چونکہ 20-25 سال پہلے کی ہے تقریباً، ہے نا، یا اس سے کم و بیش، اس لیے شیخ نے اس طرح کی بات کہی۔ تو آپ دیکھیے 2 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور وہ صحیح راستے پر کامیابی سے رواں دواں ہے، الحمدللہ۔ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ مشن پوری کامیابی سے چل رہا ہے، سارے علماء، فضلاء، مفتیان، وزراء، ائمہ، ملک سارا کا سارا اسی پر چل رہا ہے، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ یہ کتاب و سنت پر قائم حکومت اور کامیاب دعوت ہے، کتاب و سنت پر قائم حکومت بھی ہے اور کامیاب دعوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، بہت بڑی سچائی کی بات کر رہے ہیں، دشمن بھی اس کا اعتراف کرتا ہے، سعودی عرب میں جا کر کے رہ کر کے آتا ہے تو اسے یہ چیز جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، پورا ملک ایک نظام پر، حکومت بھی اور اسی پر ملک کے دینی معاملات بھی۔ دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، دشمن اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ملک سب سے اعلیٰ قسم کے امن و استقرار، یعنی امن، سلامتی اور ٹھہراؤ اور پائیداری یعنی مضبوطی اور باطل افکار و نظریات سے محفوظ رہ کر زندگی بسر کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی وزٹ کر کے آتا ہے تو اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ جتنا امن اور سکون سعودی عرب میں ہے آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، یہ چیز ہر ایک کو معلوم ہے۔ تو پھر اب یہ ساری بات سمجھانے کے بعد، یعنی جو اللہ کا انعام ہے مملکت سعودی عرب اور وہاں کے عوام پر، اس کا ذکر کرنے کے بعد، اور ساری دنیا باہر کے لوگ بھی، دوست دشمن سب اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرنے کے بعد، اس کا ذکر کرنے کے بعد اب آخر میں کہتے ہیں تو پھر آخر ہم اس نعمت کو کیوں تبدیل کریں؟ کیوں چاہتے ہو نعمت چلی جائے، عذاب میں مبتلا ہو جائے؟ اور دوسروں کے افکار و نظریات کو کیوں اپنائیں جو خود اپنے ملکوں میں ناکام ہیں؟ دیکھا آپ نے، دوسروں کے افکار، بھئی اخوانیت لے آؤ، قطبیت لے آؤ، بنائیت لے آؤ، کیوں لے آؤ؟ اگر یہ کامیاب ہوتے تو اپنے ملک میں کامیاب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ فکر خود اپنے ملک میں ناکام ہے تو تم اپنے ملک میں اس کو لانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ اللہ کی ناشکری نہیں؟ تو شیخ نے صاف اس مسئلے کو سمجھایا کہ جو خود اپنے ملکوں میں ناکام ہے، ان افکار و نظریات نے، ان دعوتوں نے اور ان جماعتوں نے اپنے ملکوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا،
مصر میں اخوانیوں کی حکومت قائم ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کون سی تبدیلی آئی مصر کے اندر؟ کوئی سلفیت کرا، وہی جیسے جمہوری نظام چلتا تھا ویسے ہی چلتا رہا، وہی افکار، وہی نظریات، ہر ایک کو اپنی اپنی راہ پر چلنے کی اجازت۔ اخوانی، خارجی، رافضی، صوفی، عقلانی، سب اپنے اپنے راستے پر چلتے رہو، کوئی کسی کو پابندی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں جماعتوں نے اپنے ملکوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، نہ اپنے ملکوں میں کوئی اصلاحی جماعت تیار کی، کچھ نہیں، اور نہ ہی اپنے ملکوں کو دینی قوانین، شریعت کے قوانین یا بت پرستی یا قبر پرستی سے نکال کر کسی صحیح اسلامی جماعت میں تبدیل کیا۔ بتائیے پوری دنیا میں کسی ملک میں کیا توحید کا درس، توحید کا سبق اتنا پڑھایا جاتا ہے جتنا سعودی عرب میں پڑھایا جاتا ہے؟ عجیب امتیاز ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ بس، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو روشنی ہے نا توحید کی، توحید سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کی، جو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے شروع ہوئی تھی، اس روشنی سے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو تھوڑا زیادہ منور نہ ہوا ہو۔ دنیا کے چپے چپے میں توحید کی دعوت کی روشنی پہنچی۔ آپ کو یہیں اپنے ملک اور وطن کے اندر، آپ کے اپنے شہر بستی کے اندر سینکڑوں ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے سعودی عرب میں 2 4 5 سال 10 سال کام کرنے، وہاں روزی روٹی کا جو انتظام اللہ نے کیا تھا، اس مرحلے میں وہاں رہ کر کے شرک و کفر سے، بدعت سے توبہ کر کے آج صحیح عقیدے کو، صحیح منہج کو اپنایا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی وہ مثالیں ہیں جس سے دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی۔ اچھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے ملکی قوانین، اپنے ملکوں کو دینی قوانین بت پرستی یا قبر پرستی سے نکال کر کسی صحیح اسلامی جماعت میں تبدیل نہیں کیا۔ جو جیسے چل رہا، شرک چل رہا ہے، بت پرستی چل رہی، قبر پرستی چل رہی، مزارات، آستانے، درگاہیں سب ہیں کہ نہیں؟ سید بدوی، سید رفائی، ساری قبریں، پورا تام جھام، پورا جمگھٹا آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تبدیلی کی ان لوگوں نے؟ شیخ کہتے ہیں بلکہ ان جماعتوں کے یہاں عقیدے کا سرے سے کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، عقیدے کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ اور سعودی عرب میں پورا ملک توحید و سنت کا گہوارہ ہے، اس کے باوجود بھی توحید کا درس آج بھی اتنا پڑھایا جاتا ہے جتنا پوری دنیا میں کہیں نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ اعتراف کوئی روایتوں کا اعتراف نہیں ہے، یہ بیان روایتوں کا بیان نہیں ہے، یہ بیان آنکھوں دیکھا بیان ہے، عینی شاہدین کا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، برسوں وہاں علم حاصل کیا، وہاں رہے ہیں، دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ چیز ہر آدمی اس کا اعتراف کرتا ہے جو انصاف پسند ہے۔ تو بلکہ ان جماعتوں کے یہاں عقیدے کا سرے سے کوئی اہتمام ہی نہیں۔ دیکھو آپ، مطلب اخوانیوں کے یہاں، قطبیوں کے یہاں، سروریوں کے یہاں، مودودیوں کے یہاں، کیا ان لوگوں کے یہاں کیا عقیدے توحید کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہے؟ کتنا اہتمام ہے مجھے بتائے کوئی؟ اللہ ماشاء اللہ، برائے نام، اور وہ بھی اس طرح سے نہیں پڑھایا جاتا جیسے اسے پڑھایا جانا چاہیے۔ اور یہی ان کی ناکامی کی دلیل ہے۔ شیخ صالح فوزان نے خلاصہ بیان کیا، ان افکار و نظریات کی ناکامی کی دلیل یہی ہے کہ ان کے یہاں عقیدے کا اہتمام نہیں ہے، عقیدے کی بنیاد ہی ان کے یہاں نہیں ہے، تو کہاں سے انہیں کامیابی مل سکتی ہے؟ ناکامی ہی ان کے حصے میں آ سکتی ہے۔ تو بھلا ہم ان سے کیوں متاثر ہوں، کیوں بڑھاوا دیں اور لوگوں کو ان کی طرف کیوں بلائیں؟ یہ سوال تھا نا کہ ہمارے نوجوانوں کو نصیحت کیجئے، کیونکہ لوگ ان فرقوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور انہی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم کیوں ایسا کریں؟ شیخ صالح فوزان نے جو نصیحت کا جو پس منظر ہے، پوری دنیا کے نوجوانوں کو نصیحت کی، مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کے نوجوانوں کو، اور خاص طور پر سعودی عرب کے پس منظر چونکہ سعودی عرب کا ہے، اس لیے وہ خاص طور پر ان کو سمجھا رہے ہیں، اور سب کو یہ نصیحت ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ وہ ملک کا نظام تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ نے وہ خالص توحید اور خالص سلف کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، امت کے خیر القرون کا منہج تو عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ہم اپنے منہج کو، حق منہج کو باطل مناہج سے کیوں بدلیں؟ یہ اصل میں پیغام ہے اس سوال کے جواب کا۔ خیر، بات یہاں پر ختم ہوئی، ایک چھوٹا سا حاشیہ گزرا ہے، صفحہ نمبر 482 میں نیچے شیخ نے لکھا تھا
کہ جو یہ سلف صالحین کا منہج ہے یہ ہمارے پورے ملک کا، یہاں کے قائدین، عوام الناس اور علماء سمیت سب کا پورے ملک کا منہج و عقیدہ ہے۔ اس پر نیچے شیخ لکھتے ہیں حاشیہ نمبر 2 میں، ہم مختلف قسم کے منحرف فکری روابط اور اجنبی فرقوں اور ٹولیوں کے مبادی کی پابندی کرنے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آگاہ کر رہے ہیں مختلف قسم کے منحرف فکری روابط، یعنی وہ فکر جو منحرف ہے ایسے لوگوں سے ربط ضبط رکھنا، اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اجنبی فرقوں یعنی کیا مطلب؟ جو سلف صالحین، اب دیکھو اجنبی فرقے ہیں یہ، کیونکہ اصل راستہ قرآن سنت اور صحابہ کا، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب کیا ہیں؟ اجنبی ہیں، ان نون ہیں، یا جن کے بارے میں پتہ نہیں کہ ان کا منہج کیا ہے، ایسے فرقوں اور ٹولیوں کے مبادی یعنی ان کے اصول اور بنیاد، ان کی پابندی کرنے سے آگاہ کر رہے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے کہ اس ملک میں پوری امت ایک جماعت ہو۔ مملکت سعودی عرب میں پوری امت کیا ہو؟ ایک جماعت ہو، جو سلف صالحین اور ان کے پیروکاروں کے منہج، سلف صالحین اور ان کے پیروکاروں کے منہج اور قدیم و جدید ائمہ اسلام کے طریقے پر کاربند ہو۔ ہمارے پرانے ائمہ ہوں یا بعد کے ائمہ ہوں، قدیم ائمہ ہوں یا ان کے بعد کے ائمہ ہوں، نئے، ان تمام اسلام کے تمام اماموں کے راستے پر کاربند ہو، یعنی جماعت اور سچی خیر خواہی کو لازم پکڑے۔ جماعت اور سچی خیر خواہی یعنی مسلمانوں کے ساتھ رہے، ایک عقیدے پر رہے، اور سچی خیر خواہی یعنی بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھائے، اپنے امیر ولی امر کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہے، بے بنیاد عیوب و نقائص نکالنے اور اس کا پروپیگنڈا کرنے سے باز رہے۔ بے بنیاد، اور بہت ساری باتیں بے بنیاد رہتی ہیں، پھیل جاتی، میڈیا کا دور ہے نا، صبح شام فلاں کی موت ہو گئی، فلاں کی موت ہو گئی، خبریں لوگ اڑاتے رہتے ہیں، ہے نا۔ کبھی کبھی بڑے بڑے ائمہ اور علماء کو بھی موت کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میڈیائی پروپیگنڈا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بے بنیاد عیوب و نقائص نکالنے اور ان کا پروپیگنڈا کرنے سے باز رہے۔ یہ ایک اقتباس ہے، کہاں سے لیا گیا اقتباس؟ نیچے لکھا ہے یہ کبار علماء کی قرارداد کا ایک جز ہے۔ کبار علماء، ہیئت کبار العلماء، کبار علماء بورڈ کا ایک ریزولوشن ہے، قرارداد ہے، جسے انہوں نے 39ویں دورہ منعقدہ ربیع الاول 1413 بمقام طائف منظور کیا تھا۔ 1413 یعنی آج تقریباً 33-34 سال پہلے کی بات ہے نا، 32-33 سال پہلے کی بات ہے۔ طائف میں 39واں دورہ ہوا تھا، اس میں یہ قرارداد منظور کی تھی کہ اس ملک کے اندر جو ہمارے عوام رہتے ہیں ان کو اس ملک کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پورا ملک ایک جماعت ہے، ایک مشن ہے، ایک منہج ہے، اس لیے اس کے خلاف جانا اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنا ہے۔ یہ نعمت چھن جائے گی، یہ نعمت ملی ہے توحید سے، سنت سے، سلف کے منہج سے، اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو پھر یہ نعمت چھن جائے گی۔ سعودی عرب کے متحد ہونے سے پہلے کیا حال تھا؟ دیکھ لو، اندازہ لگا لو اس کا۔ اور جب یہ ملک توحید و سنت اور سلف کے منہج پر متحد ہوا تو آج وہاں کا کیا حال ہے؟ اور دنیا کے دیگر ممالک، خلیج اور دیگر ممالک جہاں کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج کی بالادستی نہیں ہے، ان ملکوں کا کیا حال ہے دیکھ لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے کی اور اسی سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی اور فرقے سے، ٹولی سے، دھڑے سے وابستہ ہونے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔